اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں ایک حدیث پاک آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اور یہ حدیث پاک جو ہے لوگوں کی امیدیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کی موت ہے اور پھر جو مصیبت اور ڈیفیکلٹیز اور کٹھنائیوں کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا یہ حدیث پاک ایکسپلینیشن کرتا ہے نا، اس کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ اب دیکھیے کیا حدیث پاک سماعت فرمائے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال فرماتے ہیں کہ خطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطن مربعن، ادھر دیکھیے، یہ دیکھنے کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، خط یعنی لکیر، اور کیسی لکیر؟ مربعن، چوکور لکیر، ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے چوکور ایک لکیر کھینچا ہے نا۔ لکیر کھینچنے کے بعد وہ خطن فی الوسط خارجا منہ، پھر ایک لکیر بیچ سے نکال کے آپ نے باہر کر دیا، بیچ سے نکال کر پھر باہر کر دیا۔ اس کے بعد وہ خط خطوطا صغارا الی ھذا الذی فی الوسط من جانبہ الذی فی الوسط، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اندر چھوٹے 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 بہت ساری لکیریں کھینچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لکیر ہے، چھوٹی چھوٹی لکیر نا، یہ انسان ہے، اور وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ، اور وہ جو چوکر لکیر آپ نے فرمایا تھا چاروں طرف جو لکیر کھینچی تھی، تو یہ ان کی موت ہے۔ انسان بیچ میں ہے اور ان کی موت جو ہے چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، اور جو بیچ میں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کی مصیبتیں ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے۔ ایک مصیبت سے نکلتا ہے دوسری مصیبت میں پھنس جاتا ہے، جو یہ دوسری مصیبت سے نکلتا ہے تیسری مصیبت میں پھنس جاتا ہے، تیسری مصیبت سے نکلتا ہے چوتھی مصیبت میں پھنس جاتا ہے وہ۔ ایسا ہی ہے زندگی۔ دیکھیے کبھی آپ اس سے نکلیں گے تو دوسرا سامنا کرنا پڑتا، تو دوسرا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی آپ اس سے باہر آئیں گے تو تیسرا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس سے باہر آئیں گے تو چوتھا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی جو زندگی ہے یہ دکھ مصیبت سے بھری ہوئی ہے نا۔ کوئی سمجھے یہ کہ بالکل میں سکون، اطمینان، جو ٹینشن ہے اس سے میں بالکل دور ہو جاؤں اور بالکل ایک دم کمفرٹ اور ریلیکس زون میں جاؤں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، سمجھے کہ نہیں؟ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج یہ مصیبت ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں میرے خدا یہ مصیبت ٹال دے، یہ ختم ہو جاتا، پھر دوسرا آ جاتا، پھر اے میرے خدا یہ ٹال دے، یا پھر کس طرح اس کو جھیل لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر تیسری آ جاتی۔ تو اس مصیبت سے نکل نہیں سکتے۔ اب ہر کسی کی پھر مصیبت الگ الگ ہے۔ غریب آدمی ہے تو اپنی روزی روٹی کے لیے پریشان ہے نا، جو کیسے کمائیں گے، کیسے ہمارا پیٹ بڑھے گا، کیسے کھائیں گے، کیسے بال بچوں کو کھلائیں گے۔ اور جس کے پاس روپیہ ہے، غریب نہیں ہے، مال و دولت ہے، تو اس کا الگ ٹینشن ہے کہ ہمارا کیسے اسٹیٹس، ہماری کیسے ایک امیج سوسائٹی میں باقی رہے، ہم کیسے اپنا پراپرٹی کو بڑھائے، اپنے تجارت کو بڑھائے، اور کیسے ہم اونچا مقام حاصل کرے فائنینشلی، اور کیسے اسٹرانگ ہو جائے، تو اس میں پریشان ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ نیتا لوگ ہیں، نیتا لوگ کیا کسی روپے کا کمی ہے کیا، مال و دولت کا، لیکن پھر بھی کتنا پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اس کو کرسی کی پڑی ہوئی ہے کہ کیسے ہماری کرسی بچ کے رہے گی۔ تو اگر اسی طرح کوئی بھی نیچے سے اوپر جتنے بھی انسان ہے، ہر کوئی پریشانی سے گھرا ہوا ہے، بس یہ ہے کہ ہر کسی کی پریشانی الگ 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 ہے، سمجھ پائے کہ نہیں؟ غریب آدمی ہے تو وہ روپیہ کے لیے پریشان ہے نا، پھر کس طرح پیٹ بھر جائے، کھانے پینے کے لیے پریشان۔ امیر آدمی ہے تو اس کو اسٹیٹس کا پڑا رہتا ہے، ان کے اپنے تجارت کاروبار کو کیسے اونچا کرنا ہے اس سے پریشان رہتا ہے۔ اگر کوئی مکھیا نیتا رہتا ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی رہتی ہے، جو کوئی نیتا ہے، مکھیا ہے، سی ایم ہے، پی ایم ہے، ان کے روپے کی تو کمی نہیں، لیکن اپنی کرسی بچانا ہے نا۔
ہمیشہ رہتے کہ نہیں؟ مال و دولت کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے ان کے پاس، بلکہ اتنا مال و دولت ہے کہ ان کے کئی پیری کئی نسلیں کھا لے، لیکن ان کو کرسی کی پڑی ہوئی ہے کہ ہماری کرسی کیسے بچ کے رہے، کیسے تخت و تاج ہمارا بچ کے رہے۔ تو اسی طرح پریشانی جو ہے ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب آگے تو اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان ہے، وہ ہارا اجلہ، اور یہ اس کی موت ہے، جو چوکور گھینچے ہیں نا چاروں طرف، کہہ رہے یہ اس کی موت ہے، او قد احاط بھی، اور وہ موت جو ہے نا اس کو گھیرا ہوا ہر طرف سے ہے نا، اس سے کہیں بچ نہیں سکتے آپ، کیونکہ بیچ میں آپ ہیں، چاروں طرف سے موت آپ کو گھیر کے رکھا ہے، کہاں بچ کے جائیں گے؟ راستہ ہی نہیں ہے، پیچھے ہٹے تب بھی موت، آگے ہٹے تب بھی موت ہے نا، لیفٹ جائے تب بھی موت، رائٹ جائے تب بھی موت، فرنٹ موت، بیک سائڈ موت، تو اس موت سے نہیں جا پائیں گے۔ اچھا آگے حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہاد الذی ہوا خارج، اور جو لکیریں آپ نے باہر چوکور سے جو لکیریں باہر کھینچی تھی آپ نے، تو وہ ان کی امید ہے۔ کیا ہے امید؟ کا ہے باہر ہے، موت کی لکیریں گھری ہوئی ہے، لیکن اس سے باہر امید ہے۔ اب آدمی یہاں سے اندر سے یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں جو ڈیفیکلٹیز ہیں، جو تکلیف ہے، دکھ ہے، مصیبت سامنا فیس کر رہا ہے، اور وہ بھاگ کس کی طرف رہا ہے؟ وہ باہر والی لکیر کی طرف، امید کی طرف ہے نا، کہ ہمارا بنگلہ ہو جائے، ہمارا گھر ہو جائے، ہماری گاڑیاں ہو جائے، اور ہمارے اور مال بڑھ جائے، اور روپیہ بڑھ جائے، تو اس کی وہ امید ہے، وہ امید کے پیچھے بھاگنے لگا، بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے، لیکن کبھی امید تک پہنچ ہی نہیں سکتا وہ، کیوں؟ آگے موت ہے، وہ اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اس تک پہنچ ہی نہیں پائے، اس سے پہلے پھر موت آ جاتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ پھر موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور موت ان کو اپنا گلا لگا لیتی ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہیں، آپ سمجھیے۔ اب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اتنا روپیہ ہمارے پاس ہو جاتا تو یہ کام ہو جاتا، لیکن اگر کاش اتنا روپیہ ہو جاتا، وہ کام ہو جاتا، پھر دوسرا پلاننگ بن جاتا ہے، کیا یہ ہوتا تو ہم یہ کر دیتے، اور جو ہی وہ ہو جاتا ہے پھر تیسرا پلاننگ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح امیدیں ہیں، امید کبھی پوری نہیں ہوتی، کبھی پوری نہیں ہوتی، اور آپ اس امید کے پیچھے بھاگتے رہتے بھاگتے رہتے بھاگتے رہتے، اس سے پہلے موت کا سامنا ہوتا ہے ہمارا، ہے نا، موت اپنا گلا لگا لیتا ہے۔ جو نیک روح ہے، فرشتے جب وہ روح ان کے جسم سے کھینچتی ہے، نکالتی ہے وہ روح، اس کے بعد وہ لے کے جاتے ہیں اوپر آسمان میں، تو جو آسمان کے فرشتے ہیں نا، وہ اس کا استقبال کرتا ہے اور مبارکبادی پیش کرتا ہے، اور خوش ہوتے ہیں، اور جو بری روح ہے نا، بری روح جو بد روئے ہیں، گناہگار روئے ہیں، تو فرشتے دروازہ نہیں کھولتے ہیں، بلکہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں فرشتے۔ تو کیوں نہ بنائے اپنی روح کو نیک روح، کیوں نہ بنا دے، ہے نا، ہے کہ نہیں؟ جب آنا ہی ہے موت تو اپنی روح کو نیک بنا لے، تاکہ موت آنے کے بعد وہ روح جہاں بھی جائے تو اس کا استقبال کیا جائے، دروازہ کھولا جائے، وہ روح جو ہے اپنا سکون، آرام، چین، ریلیکس اور پوری آزادی ملے، نہ کہ قید، کیونکہ مومن کی روح جو ہے نا قید نہیں ہوتی ہے، وہ آزاد ہو جاتی ہے نا۔ مومن کی روح، آج جو ہم بولتے ہیں کہ جمعرات کو روح آتی ہے، روحیں آتی ہے نا، بولتے کہ نہیں جمعرات کو روحیں آتی، فاتحہ کیجئے، تو آتی ہے روحیں، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ روحیں آتی ہے، اور کیوں نہیں؟ مومن کی روح تو یہ پنجرہ ہے نا، یہ جسم جو ہے یہ پنجرہ ہے، اور جب اس سے روح نکل جائے گی تو آزاد ہو گئی نا، اور جب وہ روح نیک ہے، جب وہ روح نیک ہے تو آزاد ہو گئی۔ اب وہ کہیں بھی ان کے لیے کوئی اس کے لیے یہ نہیں ہے ایک محدود ایریا نہیں کہ تم یہاں رہو، وہ مکے میں بھی جا سکتی ہے، مدینے میں جا سکتی ہے، زمزم کے کنویں میں بھی جا سکتی، اس کے بعد وہ آسمانوں میں پرواز کر سکتی ہے، اور وہ یہ بھی ہے کہ سفید جو پرندے ہوتے ہیں ان کے پنکھوں پر بھی وہ روحیں سفر کرتے رہتی ہے، ان کے لیے آزادی ہے، وہ گھر میں بھی آتی ہے وہ روحیں، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اور جو لیکن جو روحیں بد ہیں، گنہگار ہیں، تو پھر اس کو قید کر دیا جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ساتوں زمین کے نیچے تحت الثری، وہاں پھر ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ عذاب جیسا معاملات کیا جاتا ہے۔